Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you class. میں آپ کو جو کورس پڑھانے جا رہی ہوں دیٹ از مارکیٹنگ مینجمنٹ. اس سے پچھلے ویک کے جو لیکچرز ہیں اس میں میں نے آپ کو مینجمنٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتایا کہ مینجمنٹ کیا ہے، مینیجر نے کیا رولز پرفارم کرنے ہوتے ہیں ایک آرگنائزیشن کے اندر، کیسے اس کو مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے آپ کو تھوڑا سا بیسک فیملیئرٹی ہو گئی اباؤٹ دا مینجمنٹ. ٹھیک ہے، اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ڈسکشن فرام مارکیٹنگ کہ مارکیٹنگ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ مارکیٹنگ کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک سوشل ڈیفینیشن ہے اور ایک مینیجریل ڈیفینیشن ہے. اگر ہم سوشل ڈیفینیشن کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ مارکیٹنگ از اے سوسائٹل پروسیس بائی وچ انڈیویجولز اینڈ گروپس obtain what they need and want through creating, offering and exchanging the products and services of value free with others. یعنی وہ یہاں پر مارکیٹنگ کو ڈیفائن کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹنگ کیا ہے، یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر پروڈکٹس کے لیے نیڈ کریٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر ان پروڈکٹس کو بنایا جاتا ہے، انہیں سیل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایکسچینج کیا جاتا ہے. یہ ایک سوشل ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے، مینیجریل وے میں اگر ہم بات کریں جو مارکیٹنگ کو کہا جاتا ہے کہ دیٹ از دا آرٹ آف سیلنگ دا پروڈکٹس. ٹھیک ہے، پیٹر ڈکر ہے ایک لیڈنگ مینجمنٹ تھیورسٹ، وہ کہتا ہے دا ایم آف مارکیٹنگ از ٹو میک سیلنگ سپر فلوئس. ہے نا، the aim of marketing is to know and understand the customer so well that product fits him and sells itself. یعنی it means کہ مارکیٹنگ کیا ہے. مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹنگ میں نا صرف مارکیٹنگ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوگا کہ جی آپ نے اپنی پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنا ہے. ایڈورٹائزنگ ون آف دا پارٹ ہے مارکیٹنگ کا. ٹھیک ہے، مارکیٹنگ کے اندر کیا ہے کہ آپ نے پہلے تو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے پروڈیوس کیا کرنا ہے اور کس کے لیے پروڈیوس کرنا ہے. یعنی آپ کی کسٹمرز کون ہوں گے، ٹارگٹ آڈینس کون ہوگی، ٹارگٹ مارکیٹ کیا ہوگی، آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے ان کی نیڈس کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ ان کی نیڈس کیا ہیں، آپ کی پروڈکٹ جو آپ بنا رہے ہیں اس میں کیا وہ فیچرز ہیں، کیا اس کے ساتھ میچ ہوتی ہے، یہ چیز آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، پھر جب آپ اس کو مینوفیکچر کریں گے کتنی مینوفیکچرنگ ہونی چاہیے کہ آپ کی سیلز کتنی ہوں گی اس کو دیکھتے ہوئے. پھر مینوفیکچرنگ کے بعد آپ نے اس کو سیل کیسے کرنا ہے، کیا خود آپ سیل کریں گے مارکیٹ میں جا کر یا تھرو ڈسٹریبیوٹرز سیل کریں گے، کیا طریقہ کار ہوگا. ڈفرینٹ چیزیں ہیں، مطلب مارکیٹنگ جو ہے پوری ایک فیلڈ ہے. ٹھیک ہے، تو مارکیٹنگ کیا ہے، دس از دا پروسیس آف پلاننگ اینڈ ایگزیکیوٹنگ دا کنسیپشن، پرائسنگ، promotion and distribution of ideas, goods and services to create exchanges that satisfy individuals and organizational goals. یعنی مارکیٹنگ مینجمنٹ میں آپ نے پلاننگ کرنی ہے اور آپ نے پھر اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرنا ہے کہ آپ نے پروڈکٹ بنانی کیا ہے، اس کا پرائس کیا ہونا چاہیے. ظاہر ہے پرائز سے اٹریکٹ ہوں گے نا کسٹمرز کہ آپ جو چیز بنا رہے ہیں، اگر آپ کا کمپیٹیٹر بھی سیم چیز بنا رہا ہے تو کیا پرائز میں ڈفرینس ہونا چاہیے، کیا آپ ڈفرینس افورڈ کر سکتے ہیں، اس کی ڈسٹریبیوشن، یہ ساری چیزیں جو ہے مارکیٹنگ کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے، اب مارکیٹنگ میں کیا کیا مین چیزیں یوز ہوتی ہیں یا مین جو ٹرم یوز ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہیں. پہلی چیز ہے ٹارگٹ مارکیٹ اینڈ سیگمنٹیشن. A marketer can rarely satisfy everyone in the market. ظاہر آپ ہر ایک کو تو سیٹسفائی نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، and then not everyone likes the same soft drink, automobile, college or movie. ٹھیک ہے، تو آپ نے سیگمنٹیشن کر لینی ہے. آپ نے ایک گروپ آف بائرز کو سلیکٹ کر لینا ہے جس کی پریفرنسز، جس کی ریکوائرمنٹس، جس کا ٹیسٹ، جس کا لائف سٹائل ملتا جلتا ہے، وہ ایک گروپ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے. یعنی اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے بائی اس کے ڈیموگرافکس، اس کے سائیکوگرافک اور بیہیویئرل جو ڈفرینسز ہیں ان کے تھرو آپ نے کیا کرنا ہے، سیگمنٹ سرچ کر لینا ہے. جیسے آپ دیکھیں موبائلز میں کیا ہوتا ہے، زیادہ تر ہم ینگسٹرز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، موبائل کی جو کمپنیز ہوتی ہیں، تو یہ ایک سیگمنٹیشن ہے. یا
آپ دیکھیں کہ جو یہ ڈالڈا ہے یا آئل کی کمپنیز ہیں، یہ مدرس کو زیادہ ٹارگٹ کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے یہ چیز انیشیٹ کرنی ہوتی ہے، انہوں نے جو ہے نا آگے اپنے فیملی ہیڈ کو بتانا ہوتا ہے کہ جی ہم نے یہ والا آئل پرچیز کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ڈفرینٹ جو ہے نا سیگمنٹس بنائے جاتے ہیں، ٹارگٹ مارکیٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور فار ایچ چوزن ٹارگٹ مارکیٹ فرم جو ہے ڈیولپ کرے گی مارکیٹ آفرنگ، یعنی آفرنگ is positioned in the minds of target buyers as delivering some central benefits. For example, Volvo develops its cars for the target market of buyers from whom automobile safety is a major concern. یعنی آپ نے جو پروڈکٹ بنانی ہے، مارکیٹ آفرنگ آپ کی جو بھی ہوگی، مطلب آپ کی جو پروڈکٹ ہوگی وہ ہونی چاہیے، ظاہر ہے جو آپ نے ٹارگٹ مارکیٹ ہے آپ کی، اس کے جو وہ چاہتا ہے لینا، وہ چیز وہ ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں نا، آپ کوئی بھی پروڈکٹ بناتے ہیں تو اس کے فلیورز اگر آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ینگسٹرز کون سے فلیورز، اگر آپ کے ٹارگٹ ینگسٹرز ہیں تو وہ کون سے فلیورز لائک کرتے ہیں، آپ اس پہ فوکس کریں گے. یا اگر آپ کا ٹارگٹ اولڈ پیپل ہیں تو وہ کون سے فلیورز پسند کرتے ہیں، آپ اس کو ٹارگٹ کر لیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی پروڈکٹ کی جو آفرنگ ہے وہ ہونی چاہیے جو کہ کسٹمر کے مائنڈ میں سیٹ ہے. پوزیشن مین اس کی امیج آپ کے کسٹمر کے مائنڈ میں کیا ہے. ٹریڈیشنلی مارکیٹ واز اے فزیکل پلیس. پہلے کیا ہوتا تھا، ظاہر ایک فزیکل پلیس ہوتی تھی جہاں پہ بائر اور سیلر جو ہے اکٹھے ہوتے تھے اور چیزیں جو ہے وہ خریدی جاتی تھی، بیچی جاتی تھی، ٹھیک ہے. اب دیکھا جائے تو یہ جو سیلرز ہوتے ہیں، یہ سیلرز ایک انڈسٹری کی طرح ہیں اور بائرز جو ہے وہ مارکیٹ کی طرح ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اب اس میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، سیلر جو ہے وہ اپنی سروسز اینڈ پروڈکٹس اور کمیونیکیشن یعنی ایڈز، اپنی میسیجز بھیجتے ہیں ٹو دا مارکیٹ، ٹھیک ہے. اور اس کے اگینسٹ کیا ملتا ہے انہیں، سیلنگ ان کی ہوتی ہے پروڈکٹ کی، اور اس کے اگینسٹ انہیں پیسے ملتے ہیں. یعنی اب آپ دیکھ لیں کہ ایک سمپل مارکیٹنگ سسٹم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سیلرز ہیں، ٹھیک ہے، اور بائرز اویلیبل ہیں، اور وہ پروڈکٹس اویلیبل ہیں، پروڈکٹس کی جو ہے وہ ایڈز اویلیبل ہیں، ان کے بارے میں کمیونیکیشن اویلیبل ہے، ٹھیک ہے. آپ پروڈکٹس جو ہے وہ بائی کر رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. پھر گلوبل انڈسٹری کیا ہوتی ہے، جس کے اندر ظاہر ہے کہ گلوبل فارمز یعنی تھرو آؤٹ دا گلوب جو فارمز ہوں گی. اب دیکھیں کہ آپ پروڈکٹس جو ہے وہ صرف گھر بیٹھے ہی نہیں پرچیز کر سکتے، بلکہ آپ آن لائن بھی پرچیزنگ کر سکتے ہیں، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، ٹھیک ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اب یہاں پہ یہ کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ مارکیٹ پلیس اور مارکیٹ اسپیس کا. مارکیٹ پلیس تو ایک فزیکل پلیس ہے جیسے آپ اسٹور میں جاتے ہیں وہاں پہ شاپنگ کرتے ہیں، جبکہ مارکیٹ اسپیس کیا ہے، ڈیجیٹل ہے. کہ آپ انٹرنیٹ کے تھرو جو شاپنگ کریں گے نا، اس کو ہم کیا کہیں گے، مارکیٹ اسپیس. اور اب ایکچولی ہے بھی ایسے ہی کہ ای کامرس کا ورلڈ ہے، یعنی اب ٹرانزیکشن جو ہوتی ہیں، شاپنگ جو ہوتی ہیں وہ تھرو انٹرنیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کو بہت سارے فائدے ہو جاتے ہیں، آپ کو فزیکل پلیس کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کا ٹائم سیو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. آن لائن آپ کو چیزیں جو ہے مل جاتی ہیں، ٹھیک ہو گیا. پھر ایک اور ٹرم جہاں پہ یوز ہو رہی ہے میٹا مارکیٹ کی. cluster of complementary products and services that are closely related in the minds of consumers but are spread across a diverse set of industries. جیسے آپ دیکھیں آٹو موبائل کا وہ اگزامپل لے رہے ہیں، میٹا مارکیٹ کنسسٹ آف آٹو موبائل مینوفیکچررز، نیو اینڈ یوزڈ کار ڈیلرز، فائنینسنگ کمپنیز، انشورنس کمپنیز، میکینکس، اسپیئر پارٹ ڈیلرز. یعنی آٹو موبائل سے ریلیٹڈ جتنی بھی انڈسٹریز ہوں گی نا، وہ ساری کی ساری میٹا مارکیٹ میں آ جائیں گی. یا اگر میں کہوں کہ جی فوڈ اینڈ بیوریجز کی بات کروں تو فوڈ اور بیوریجز کی جتنی بھی کمپنیز ہوں گی، اس کے جتنے بھی را مٹیریل سپلائرز ہوں گے، اس کو جو کریڈٹ پرووائڈرز ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کے جو مینوفیکچررز ہوں گے، اس کے جو ڈسٹریبیوٹرز ہوں گے، اس کے یہ سارے جو ہے نا وہ ایک میٹا مارکیٹ کا حصہ ہو جائیں گے. تو میٹا مارکیٹ کیا ہے کہ ایک جو انڈسٹری ہے اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی پارٹیز ہوں گی، ٹھیک ہے، جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہوں گے، وہ سارے کے سارے اس مارکیٹ کا حصہ بن جائیں گے، ٹھیک ہے. پھر ہے جی مارکیٹرز اینڈ پراسپیکٹس. مارکیٹرز اینڈ پراسپیکٹس کیا ہوتے ہیں،
marketer جو ہے نا someone who is seeking a response from the another party called prospect. اگر دو پارٹیز ہیں اور وہ ایک دوسرے کو کچھ سیل کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ مارکیٹرز کہلائیں گے. ٹھیک ہے. پھر نیڈز وانٹس اینڈ ڈیمانڈز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے آپ کی نیڈ کہ نیڈز میں ہوگی بیسک جو ہماری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, مطلب جیسے آپ کی کھانا پینا ہے, ٹھیک ہے, واٹر ہے, ایئر ہے, کلوتھنگ ہے, شیلٹر ہے, ٹھیک ہے. اور وانٹس کیا ہوتی ہیں, مطلب جیسے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ایک امریکن جو ہے ہی نیڈس فوڈ بٹ ہی وانٹس ہیم برگر, فرینچ فرائز اینڈ سافٹ ڈرنک. تو یہ مطلب یہ اس میں ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے. پھر آ جاتی ہیں ڈیمانڈ. ڈیمانڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیمانڈ کا ایک ہوتے ہیں وانٹس اور ایک ہوتے ہیں ڈیمانڈس. وانٹ کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کچھ لینا, آپ کچھ پرچیز کرنا چاہتے ہیں. لیکن ڈیمانڈ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کچھ پرچیز کرنا بھی چاہتے ہیں اور آپ کے پاس اس کو پرچیز کرنے کی ایبلٹی بھی ہے, یعنی آپ کے پاس پیسے بھی ہیں. اب دیکھیں میرا دل چاہ رہا ہے جوس پینے کو, تو اٹس مائی وانٹ, لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو یہ صرف وانٹ ہی رہ جائے گی, یہ ڈیمانڈ کبھی نہیں بنے گی. ڈیمانڈ تب بنے گی جب میرے پاس پیسے ہوں گے, تو میں کیا کروں گی, وہ چیز پرچیز کروں گی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ڈفرینس ہے بٹوین وانٹس اینڈ ڈیمانڈس, کہ ڈیمانڈ ہم تب کرتے ہیں جب ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وانٹ تو ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے. پروڈکٹ اور آفرنگ. پیپل سیٹسفائی دیئر نیڈ اینڈ وانٹس ود دا پروڈکٹس. پروڈکٹ ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی سیٹسفائی کر رہی ہے نیڈ کو یا وانٹ کو. ٹھیک ہے نا. اور پروڈکٹ یا آفرنگ. ٹھیک ہے. برانڈ کیا ہے؟ آفرنگ فرام دا نون سورس, کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز کس نے بنائی ہے. ٹھیک ہے. اس کا امیج ہر چیز آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہے. ویلیو اینڈ سیٹسفیکشن. دیکھیں ویلیو کا مطلب کیا ہے, جب آپ ایک چیز پرچیز کرتے ہیں نا, جیسے میں نے پرچیز کیا نیسلے کا جوس اور میں نے اس کو پیا, پینے کے بعد مجھے سیٹسفیکشن ملی. ٹھیک ہے. تو مجھے کیا ہوا, مجھے ایک سیٹسفیکشن سے, مجھے سیٹسفیکشن ہے نا وہ ایکچولی ویلیو ہے, کہ میں نے جو پیسے دیے اس کے اگینسٹ جو چیز مجھے ملی اس نے مجھے سیٹسفائی کر دیا, مطلب میرے پیسے حلال ہو گئے. تو میرے لیے ویلیو کریٹ ہو گئی. یعنی ویلیو میں ہم کیا کرتے ہیں, بینیفٹس کو اور کاسٹ کو کمپیئر کرتے ہیں, کہ جو سیٹسفیکشن مجھے ملی کیا وہ جو میں نے پیسے پے کیے تھے اس کے برابر ہی تھی, یا اس سے زیادہ تھی, یا اس سے کم تھی. اگر کم ہوگی تو مینز آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ, ویلیو کم ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر وہ مطلب میں کہوں کہ یار آج میرے پیسے حلال ہو گئے, آج مزہ آ گیا ہے یہ چیز کھا کے. ٹھیک ہے. تو اٹ مینس کہ اس سے میری جو بینیفٹس مجھے ملے نا وہ ویلیویبل ہے, مطلب وہ جو ہے ان پیسوں کے برابر ہی ہے اس کی ویلیو. ٹھیک ہے. تو مارکیٹر جو ہے نا وہ ویلیو آف دا کسٹمر کو انکریز کر سکتا ہے اگر وہ اپنے بینیفٹس انکریز کر دے, اگر وہ کاسٹ کو ریڈیوس کر دے. ٹھیک ہے. ڈفرنٹ میتھڈس کے تھرو وہ اپنی ویلیو کو انہینس کر سکتا ہے. پھر ایکسچینج اینڈ ٹرانزیکشن. ایکسچینج میں کیا ہوتا ہے, ایکسچینج ظاہر ہے کہ آپ نے ایک چیز دی اور ایک چیز لی ہے. ٹھیک ہے. اور ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے, یعنی ٹرانزیکشن میں کیا ہوگا, دو پارٹیز ہیں, مطلب آپس میں ایک چیز بائی کر رہا ہے دوسرا سیل کر رہا ہے, تو وہ ایک پراپرلی جو ہے ٹرانزیکشن کہلاتی ہے. یعنی ٹرانزیکشن انوالوز ایٹ لیسٹ ٹو تھنگز آف ویلیو, ایگریڈ اپون کنڈیشنز, ٹائم آف ایگریمنٹ, ٹھیک ہے, پلیس آف ایگریمنٹ. یوزلی ظاہر ہے کہ ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے, جیسے آپ دیتے ہیں, آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں, آپ نے کوئی چیز پرچیز کرنی ہے, آپ نے وہ چیز لے لی, آپ نے پیسے پے کر دیے. ٹھیک ہے. یہ ہے آپ کی ٹرانزیکشن. ریلیشن شپس اینڈ نیٹورکس. ٹرانزیکشن مارکیٹنگ از اے پارٹ آف لارج آئیڈیا کالڈ ریلیشن شپ مارکیٹنگ. ریلیشن شپ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں صرف ایک پروڈکٹ کو پروڈیوس کر لینا اور اس کو مارکیٹ میں سیل کر دینا کافی نہیں ہوتا. آپ نے اپنے کسٹمر کے ساتھ نا لانگ ٹرم ریلیشن شپ بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے. یعنی ریلیشن شپ مارکیٹنگ کا دور ہے آج کل کا دور, کہ آپ نے پروڈکٹ سیل کر دی, اس کے بعد آپ نے اس سے فیڈ بیک بھی لینا ہے. اگر اس کو سیٹسفائیڈ ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو مزید آپ اپنی پروڈکٹ کو امپروو کریں گے. ٹھیک ہے. اس کو انہینس کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو مزید ویلیو ایڈیشن کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. امپروومنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر وہ چیز خراب نکلی ہے آپ اس کو ریپیئر کر کے اپنے کسٹمر کو دیں گے, تو اس سے کیا ہوگا, آپ کا لانگ ٹرم ریلیشن شپ بلڈ اپ ہو جائے گا اپنے کسٹمرز کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں ریلیشن شپ مارکیٹنگ.
ٹھیک ہے. اور ایک مارکیٹنگ نیٹ ورک میں کیا ہوتا ہے، ایک وہ کمپنی ہوتی ہے جو کہ وہ چیز پروڈیوس کر رہی ہے، اس کے ساتھ اس کی سپورٹنگ اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، کسٹمرز ہیں، امپلائیز ہیں، سپلائرز ہیں، ڈسٹریبیوٹرز ہیں. اسٹیک ہولڈر کون ہوتے ہیں؟ اسٹیک ہولڈر اسٹیک ہولڈر کا مطلب یہ ہے کہ جو کمپنی سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، جو بھی پارٹیز ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں ایک کمپنی سے، وہ تمام کے تمام اس کے اسٹیک ہولڈرز کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کمپنی کے اونرز ہیں، تو اونرز کا تو ڈائریکٹ لنک ہے کمپنی کے ساتھ، وہ ڈائریکٹ سب سے زیادہ ان پہ افیکٹ آئے گا، تو وہ ڈائریکٹ اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں. کچھ ہیں جن کا انڈائریکٹ لنک ہے، جیسے کہ انوائرمنٹ ہے، جس انوائرمنٹ میں اس کمپنی نے اپنا فزیکل پلانٹ لگایا، یا وہ ایریا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا اس کے اسٹیک ہولڈرز کہلاتے ہیں. پھر مارکیٹنگ چینلز. ظاہر ہے کہ اب آپ نے جب اپنی ٹارگیٹ مارکیٹ کو وہ چیز ڈیلیور کرنی ہے، تو آپ کو مارکیٹنگ چینلز چاہیے ہوں گے. مارکیٹنگ چینل جو ہے نا کمیونیکیشن چینلز بھی ہو سکتے ہیں، کہ آپ نے اپنے جو ٹارگیٹ آڈینس ہے یا جو لوگ آپ کی پروڈکٹ پرچیز کر رہے ہیں، ان لوگوں کو کچھ میسیجز دینے ہیں. وہ آپ ایڈز کے تھرو دے سکتے ہیں، وہ آپ ریڈیو کے تھرو، ٹیلی ویژن کے تھرو، بل بورڈز کے تھرو، ڈفرینٹ طریقوں سے آپ انہیں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈسٹریبیوشن چینلز بھی ہوتے ہیں، کہ فزیکلی آپ نے اپنی پروڈکٹ کو جب ڈیلیور کرنا ہوتا ہے تو آپ نے کون سے چینل یوز کرنے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کمپنی جو ہوتی ہے نا، سم ٹائم اپنے خود آؤٹ لیٹس بنا لیتی ہے اور وہاں پہ انہیں سیل کرتی ہے اپنی پروڈکٹ کو، تو یہ اس کا ایک ڈسٹریبیوشن چینل ہے. سم ٹائمز کمپنی جو ہے نا آگے ہول سیلرز کو، پھر آگے ریٹیلرز کو سیل کرتی ہے اپنی پروڈکٹ. ٹھیک ہے. وہاں سے ایسے بھی ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں آٹو موبائل انڈسٹری کے اندر، جیسے ہونڈا کمپنی ہے، وہ اپنی پروڈکٹ بنا لے گی اور آگے نا ڈیلرز ہوں گے، وہ ڈیلر جو ہے نا اس کی پروڈکٹ کو آگے سیل کریں گے. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ چینلز یوز ہو سکتے ہیں ڈسٹریبیوشن کے لیے. سپلائی چین میں کیا ہوگا؟ سپلائی چین یہ ہوتی ہے کہ کمپنی جو ایک پروڈکٹ بنا رہی ہے، جیسے اگر ایک جوس مینوفیکچرنگ کمپنی ہے، تو اس کے لیے جو اس نے را مٹیریل کہاں سے لیا، کیسے لیا، پھر وہ پروڈکٹ فنش گڈ کی فارم میں کنورٹ ہو گئی یعنی بن گئی، اس کے بعد اس کو کیسے ڈیلیور کیا گیا اینڈ یوزر تک. تو اس کے درمیان جتنی بھی ساری چیزیں آئیں گی، وہ ساری کی ساری سپلائی چین کا پارٹ ہوگی. پھر کمپٹیشن بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کے کمپیٹیٹرز کیا کر رہے ہیں، وہ کیسی پروڈکٹ آفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس پہ کیا فیچرز ہیں. برانڈ کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، انڈسٹری کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، فارم کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، جینرک کمپٹیشن بھی ہوتا ہے. ڈفرینٹ ٹائپ کے کمپٹیشن بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر مارکیٹنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے، یعنی کمپٹیشن میں، یعنی ایکچولی انوائرمنٹ جو ہے نا، ظاہر ہے کہ وہ جو ایک انڈسٹری ہے اس کے اندر کتنے کمپیٹیٹرز ہیں، وہ بڑے ہیں، چھوٹے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ انویسٹمنٹ ہیوی ہوتی ہے، کم ہوتی ہے. وہاں پہ ٹیکنالوجی ریسنٹ یوز ہو رہی ہے یا درمیانی ٹائپ کی ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے یا لیٹسٹ ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ انوائرمنٹ میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہم اس میں دیکھتے ہیں. اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے مارکیٹنگ مکس کے بارے میں. ٹھیک ہے.